بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی مکمل زندگی کے بارے میں ہے۔ آپ کا اصل نام عامر اور کنیت ابو حارث تھی۔ جب پیدا ہوئے تھے تو سر کے درمیان میں کچھ سفید بال تھے اور بالوں کی سفیدی کو شیب کہتے ہیں، اس لیے آپ کو شیبہ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے والد ہاشم غربت اور مسافر میں دنیا سے چل بسے اور آپ پوری محبت اور شفقت سے ناآشنا ہی رہے۔ مدینہ میں اپنے نانیال میں ماں کی آغوش شفقت میں پلے بڑھے اور 7-8 برس کی عمر تک وہیں رہے۔ عرب میں شہر سواری، شمیز زنی اور تیر اندازی ترتیب کا لازمی جزو تھے اور شروع ہی سے بچوں میں ان چیز کا مزاج پیدا کر دیا جاتا تھا۔ شیبہ بھی بچپن میں تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یثرب کے قلعے میں میدان میں بچوں کے ساتھ مل کر تیر اندازی کر رہے تھے اور جب تیر نشانے پر لگتا اور بے سخافتہ پکار اٹھتے، میں سردار مکہ کا بیٹا ہوں۔ بنو حارث کا ایک شخص ادھر سے گزرا، اس نے یہ الفاظ سنے تو پوچھا، تم کون ہو اور کس کے بیٹے ہو؟ کہا، میرا نام شیبہ ہے اور میں ہاشم ابن عبد مناف کا بیٹا ہوں۔ وہ شخص مکہ میں واپس آیا اور شیبہ کے چچا جناب مطلب سے سارا واقعہ بیان کیا۔ جناب مطلب نے کہا کہ مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی کہ میں نے اب تک اپنے یتیم بھتیجے کی خبر نہیں لی اور نہ ہی اسے دیکھنے یثرب گیا۔ اب میں سیدھا یثرب جاؤں گا اور شیبہ کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور یثرب پہنچ کر بنی نجار کے محلے میں گئے۔ وہاں چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن میں شیبہ بھی تھے۔ آپ نے شیبہ کو فوراً پہچان لیا اور بنی نجار کے چند لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہاشم کا بیٹا یہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اتنے میں ان لوگوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ شیبہ کے چچا مطلب ہیں۔ کیا شیبہ کو آپ لے جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا، پھر یہیں سے لے جائیں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، اور اگر شیبہ کے والد کو خبر ہو گئی اور اس نے نہ چاہا تو پھر ہمارا فرض ہو جائے گا کہ آپ کو شیبہ کو لے جانے سے روکیں۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور شیبہ سے کہا، میں تمہارا چچا ہوں، آؤ میرے ساتھ اس اونٹنی پر بیٹھ جاؤ۔ شیبہ بغیر کسی حلال و حجب کے اونٹنی پر بیٹھ گئے اور جناب مطلب انہیں مکہ میں لے آئے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو قریش نے آپ کے ہمراہ ایک بچے کو دیکھا تو کہا، یہ کون ہے؟ جناب مطلب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ قریش نے کہا، یہ عبد المطلب ہے؟ مطلب نے کہا، ہاں، یہ عبد المطلب ہے۔ مکہ میں کوئی مکتب نہ تھا اور نہ ہی لکھنے پڑھنے والا رواج۔ 2-4 آدمیوں سے زیادہ لکھے پڑھے ہوئے آدمی نہ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز دیکھی جس میں ایک خمی پر آپ کے ایک مطالبہ کا ذکر تھا۔ پڑھنے لگے اور فنون حرم میں مہارت کے علاوہ ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت، درازگر اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت ہاشم کے بعد ان کی وصیت کے مطابق مطلب قریش کی عمارت اور حرم کے عہدوں پر فائز تھے۔ مطلب نے چاہا کہ اپنی زندگی ہی میں یہ عہد حضرت عبد المطلب کے حوالے کرے اور انہیں جانشین بنائے، اور جب عبد المطلب ان عہدوں کو سنبھالنے کے قابل ہو گئے تو کہا، یہ مناسب تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کو قیادت اور عوام کی رہنمائی کے تمام جوہر موجود تھے۔ انہوں نے حرم کے عہدے پر فائزہ ہونے کے بعد ملکی اور مشرکین کے فلاح و بہبود کو ترقی دی، حاجیوں کے کھانے پینے اور آرام آزمائش کی طرف توجہ فرمائی، اور زمزم کا کنواں جو صدیوں سے زمین کے نیچے دب کر بے نشان ہو چکا تھا، اس کو کھوج نکالا اور اسے کھود کر استعمال کے قابل بنایا۔ زمزم اس قدر نام محفی ہو چکا تھا کہ عرب میں اس کا نام ہی تم پر پڑ گیا تھا، جس کے معنی پوشیدگی کے ہیں۔ چنانچہ علامہ زمری اپنی کتاب فیق میں بیان کرتے ہیں کہ بنی جرہم کے بعد 4 زمزم زمین میں گم ہو کر رہ گیا تھا، جہاں تک کہ عبد المطلب کے دور میں اس کا نشان باقی نہ رہا اور خود بنی جرہم کے ساتھ یمن چلا گیا۔ سالہا سال تک کسی نے اس طرف توجہ نہ کی اور بعد میں آنے والوں کو بھی
یاد نہ رہا کہ زمزم کہاں واقع ہے۔ عبد المطلب نے اللہ کی مدد سے زمزم کو دوبارہ کھودا۔ 3 دن کی اندک محنت کے بعد کنویں کے آثار دکھائی دیے۔ آپ نے آثار کو دیکھ کر اللہ کی عزت کا نعرہ لگایا اور تھوڑی ہی دکائی کے بعد پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کنویں میں سے عمر بن حارث کی پھینکی ہوئی تلواریں اور زیرہ اور سونے کے ہرن بھی برآمد ہوئے۔ قریش جو اب تک اس کا کام بالکل اہمیت نہ دینے تھے، وقاش میں شریک تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر عبد المطلب کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے یہ چیزیں ہمارے آباؤں اجداد کی ملکیت تھیں، لہٰذا انہیں آدھا آدھا تقسیم ہونا چاہیے، آدھا آپ لیں آدھا ہمیں دیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ میری محنت کا پھل ہے اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے، پھر بھی تم چاہو تو کریا پر فیصلہ کر لو۔ قریش اس بات پر راضی ہو گئے اور کریا خانہ کعبہ قریش اور حضرت عبد المطلب کے نام پر ڈلوایا۔ سونے کی ہرن خانہ کعبہ کے نام پر اور زردہ اور تلواریں حضرت عبد المطلب اور تلواریں فروخت کر دیں اور خانہ کعبہ کا دروازہ تعمیر کروایا اور سونے کی ہرنوں کو پتھروں کی صورت میں ڈال کر خانہ کعبہ پر جوڑ دیا۔ ابن اسیر میں تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی سونے کی ململ کاری تھی۔ قریش کو جب ان چیزوں کو حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے کنویں کے متعلق دعویٰ کیا کہ ہمیں اس میں مالنا نہ حدیث سے شامل کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم جب چاہو اس سے پانی لے سکتے ہو مگر ملکیت کے حقدار نہیں ہو۔ مگر قریش اپنے دعوے پر باز ہوئے اور آخر یہ طے پایا کہ شام جا کر بنی سعید کی کہانیت کی طرف رجوع کیا جائے، جو وہ فیصلہ کرے فقیر اسے تسلیم کرے۔ حضرت عبد المطلب اس بات پر راضی ہو گئے اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ قریش کے قافلے میں شریک ہو کر شام روانہ ہو گئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ حضرت عبد المطلب اور ان کے ہمراہوں کی مشکیزیں خالی ہو گئے۔ انہوں نے قریش سے پانی طلب کیا۔ قریش کے پاس پانی تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ کم ہے، اگر اس میں سے تمہیں دیں تو اپنی جانوں کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب اس تپتے ہوئے صحراؤں میں حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں پر پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی قبر کھودے تاکہ ہم میں سے جو مر جائے اسے دفن کر دے، اگر آخر میں ایک باقی رہ جائے گا، ایک کا بغیر کفن رہنا سب کے بغیر رہنے سے بہتر ہے۔ ان پیاسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں کھودی اور موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت عبد المطلب نے کہا پانی تلاش کرو، شاید کسی سمت پانی نظر آ جائے اور تم اس بے کسی کی موت سے بچ جاؤ۔ یہ کہہ کر جستجو آئے، آپ کے لیے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ ابھی اونٹنی نے قدم اٹھایا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے شفاف پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ چشمے کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب کے ساتھی اچھل پڑے، پانی پینے کے بعد اپنے مشکیزیں بھرے اور قریش سے کہا کہ آؤ تم بھی پانی پیو اور اپنے خالی مشکیزیں بھر لو۔ قریش نے جب یہ ابلتا ہوا چشمہ دیکھا تو حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جھگڑا نپٹا دیا ہے، جس نے اسے صحرائے بے آب میں آپ کے لیے پانی کا سامان کر دیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم عطا کیا ہے۔ اب ہمیں کعبہ کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیے مکہ واپس چلیں۔ چنانچہ دونوں فریق وہیں سے مکہ واپس آ گئے۔ جھگڑا ختم ہو گیا اور زمزم پر حضرت عبد المطلب کی ملکیت قائم ہو گئی۔ زمزم سے پہلے قریش کو کوئی پانی کا ذریعہ نہ تھا مگر اس کی تجویز حضرت عبد المطلب نے کی، اس سے پانی حاصل کرتے اور سیراب ہوتے۔ اسی بنا پر اسے شیبہ بھی کہا جاتا تھا، کیوں نہ کہ اسے پانی والا سیر و سیراب ہو جاتا تھا، اور شیبہ کے معنی سیرابی کی ہیں، اور اب بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مکہ جانے والے حجاج اسے سیراب ہوتے اور تبارک اس کا پانی اپنے شہروں اور قریہ میں لے جاتے ہیں۔ اگرچہ ایک اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے تو ایک حدیث سے حضرت عبد المطلب کی کوششوں کی برکت ہے۔ سیر المختصر نے طائف کے کنویں کے متعلق بھی اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ کنواں جیل الحرام کے نام سے موسوم ہے۔ وہ کبار وہاں جاتے
اور چند دن ٹھہرتے۔ ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کہ بنی کولاب اور بنی رباب کے کچھ لوگ ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آباد ہو؟ کہا کہ ہم اس کنویں کے مالک بنی کولاب اور بنی رباب ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ کنواں میرا ہے، تم یہاں ٹھہر سکتے ہو، لیکن میری اجازت سے۔ انہوں نے اپنی ملکیت کے دعوے کو دہرایا اور دونوں طرف سے بات بڑھنے لگی۔ آخر میں عبد المطلب نے بات ختم کرنے کے لیے کہا کہ اگر تم چاہو اسے قاضی ٹھہرا لو، میں اسے قبول کروں گا، اس کا فیصلہ تسلیم کر لوں گا۔ انہوں نے ستی غسانی کا نام لیا اور جو عرب کا مشہور کاہن تھا۔ دونوں فریق میں یہ شرط طے پائی کہ ستی غسانی جس کے خلاف فیصلہ دے گا اسے دوسرے فریق کو 100 اونٹ اور ستی کو 20 اونٹ دینا ہوگے۔ اس قرارداد کے بعد وہ لوگ حضرت عبد المطلب اور اپنے 10 ہمراہوں سمیت ستی غسانی کی طرف چل دیے۔ اس سفر میں بھی یہ اتفاق پیش آیا کہ حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے کبھی بن کولاب اور بنی رباب سے پانی مانگا۔ انہوں نے کہا کہ پانی ہی تو ہمارا جھگڑا ہے، ہم ہرگز پانی نہیں دیں گے۔ عبد المطلب ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اونٹنی کے اس طرح بیٹھنے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عبد المطلب چل بسے، مگر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے تاغوت دو کریں اور اللہ انہیں بے کسی کی موت صلاح دے۔ جب لوگ دیکھ بھال کے لیے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اونٹنی ٹھنڈی ریت پر سینہ ٹیکے بیٹھی ہے اور پاس ہی میں پانی کا چشمہ ابھر رہا ہے۔ پانی دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ بنی کولاب اور بنی رباب نے بھی پانی لے کر اپنے مشکیزے بھر لیے تاکہ ٹھنڈا اور تازہ پانی ملے۔ حضرت عبد المطلب تو ہی گئے مگر اپنے دعوے سے دستبار نہیں ہوئے اور جھگڑا ختم کرنے پر امراہ نہ پائے۔ جب ستی کے وہاں پہنچے اور مختلف طریقوں سے اسے آزمانے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے درمیان جھگڑا کس بات پر ہے اور پھر اس کا فیصلہ کیجیے۔ کہا کہ تم طائف کے کنویں کے بارے میں جسے دل حرام کہا جاتا ہے فیصلہ چاہتے ہو، اور وہ کنواں عبد المطلب کے مکہ میں داخل ہوئے تو اعلان کیا کہ اے اہل مکہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر میرے خلاف فیصلہ ہوا اور مجھے اونٹ دینے پڑے تو مجھے کچھ اونٹ دیے کرتا۔ وہ ان میں سے میرا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ آئے اور جتنے اونٹ مجھے دینے کا ارادہ کیا تھا اتنے اونٹ لے جائیں۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے اور کوئی 1 اور کوئی 2 اور کوئی 3 اونٹ لے گیا، پھر بھی کچھ اونٹ بچ گئے۔ آپ نے اپنے ابو طالب سے کہا کہ ان اونٹنیوں کو لے جاؤ اور انہیں ذبح کر کے کوہ ابو قبیس کے چوٹیوں پر ڈال دو تاکہ صحراؤں کے جانور بھی اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت ابو طالب نے ایسا ہی کیا اور اس موقع پر یہ شعر کہا، ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ پرندے بھی ہمارے بچے ہوئے میں سے کھاتے ہیں، جبکہ برتنوں کو بھی بھرنے والوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا دستور تھا کہ دسترخوان پر جو کھانا بچ جاتا تھا وہ گھر میں واپس جانے کے بجائے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈال دیا جاتا تھا تاکہ صحرائی پرندے بھی کھائیں اور اپنا پیٹ بھر لیں۔ اسی دستور کی بنا پر انہیں مطمئن تیر بھی کہا جاتا تھا، یعنی پرندے کو دانہ پانی دینے والے کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اسی ہمہ گیر جو وہ سخا کے ساتھ مصیبت زدہ کی مصیبت میں کام آنا اپنا اخلاق اور ضمنی فریضہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی مصیبت کا مارا ان سے پناہ طلب کرتا، ان کے پاس فریاد لے کر آتا، فوراً اس کی امداد پر کمر بستہ ہو جاتے اور اسے مصیبت سے چھٹکارا دلاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ حجام کے کچھ لوگ مکہ میں حج کے لیے آئے۔ جب پلٹنے لگے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کے بدلے حجابہ بنے نبات کو پکڑ لیا۔ حجابہ نے راستے میں حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں تمہیں 10 اونٹ اور 10 گھوڑے دوں گا اور مال کی ادائیگی تک میری چادر رہن رکھو۔ انہوں نے چادر رہن رکھ لی اور حجابہ کو چھوڑ دیا۔
آپ اسے اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لائے اور ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا اور چادر واپس لے لی۔ ایک معمولی چادر کی ضمانت پر حجابہ کو چھوڑ دینا جناب عبد المطلب کی شخصیت اور ان کے اہل اخلاق کی شریعت کی بنا پر تھا، اور دوسرا اس میں عرب کا یہ دستور بھی کار فرما تھا کہ وہ جس طرح بن پڑتا وہ کتنی حقیر و بے قیمت ہی کیوں نہ ہو، اسے دسوار کی بنا پر کثیرہ میں حاجب بنی، زراہر کی کمان بطور ضمانت رکھ کر اسی پر آمن رہنے کا عہد لیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب تمیم مسلسل خشک سالیوں سے تنگ آ کر عراق کے چرگاہوں کی طرف گئے، بنی زرارہ کثیرہ کے دربار میں پہنچا۔ اس نے اسے کہا، ہمیں کچھ عرصے کے لیے اونٹوں کے چرنے کی اجازت دے دے۔ کثیرہ نے کہا کہ تم لوگ بد عہد اور شر پسند ہو، مجھے ڈر ہے کہ تم کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور کھڑا کرو گے اور میری رعایت کو نقصان پہنچاؤ گے۔ حاجب نے کہا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ میرے قبیلے کا کوئی فرد شرانیزی نہیں کرے گا۔ کثیرہ نے کہا، تمہارے اس قول و قرار کی ضمانت کیا ہے؟ کہا کہ یہ میری کمان رکھ لیجیے۔ اس پر کثیرہ اور اس کے درباری ہنسنے لگے اور اس کو کوئی وزن نہ دیا۔ انہی درباریوں میں سے ایک شخص نے کہا، اس کی کمان کو رہن رکھ لیا جائے، اس لیے کہ عرب اپنا عہد پورا کرنے کے لیے اگر کسی چیز کو رہن رکھتے ہیں تو اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کمان رہن رکھ لی گئی اور انہیں اونٹ چرنے کی اجازت دے دی گئی۔ جب خشک سالی جاتی رہی اور بنی تمیم کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی تو انہوں نے واپس تیاری کی۔ اس عرصے میں حاجب بنی زرع چل بسے اور اس کا بیٹا عطا موجود تھا۔ وہ کثیرہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہم نے اپنا عہد پورا کیا ہے اور کسی فتنہ انگیزی کے مرتکب نہیں ہوئے، لہٰذا میرے باپ کی کمان واپس لی جائے۔ کثیرہ نے کہا، تم نے کوئی چیز میرے سپرد نہیں کی تھی۔ کہا کہ میرے باپ نے کمان رہن رکھی تھی اور میں اپنے باپ کا وارث ہوں۔ اگر آپ نے وہ کمان مجھے واپس نہ دی تو میں تمام عرب میں رسوا ہو جاؤں گا، اور اس سے بیٹھ کر اور اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی بھی ہو کیا سکتی ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز چھوڑائی نہ جائے۔ کثیرہ اس احساس ذمہ داری سے خوش ہوا اور کمان بھی واپس دی اور اس کے ساتھ ایک لباس بھی دیا۔ مکہ میں عزنیہ نامی ایک یہودی تاجر تھا جو مال تجارت لے کر شہر اور اس کے مضافت میں گھومتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ حضرت عبد المطلب کو بھڑکایا، جنہوں نے اسے قتل کر کے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ جناب عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے قاتلوں کی تلاش شروع کی۔ آخرکار تلاش کرتے ہوئے قاتلوں کا سراغ مل گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ حرب بن کے بھگاڑنے پر عامر بن اب مناف عبدالدار اور صراف بن عمرو نے اسے قتل کیا ہے اور اب وہ اسی کے ہاں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے حرب سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اس نے قاتلوں کو پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ کلامی پر اتر آیا۔ ان دونوں میں خاندانی کشیدگی تو پہلے ہی سے تھی، اب اور بڑھ گئی۔ حجب کو اپنی طاقت اور مالی قوت پر بڑا غرور تھا۔ اس نے آپ کو منافع یعنی باہر قابل اللہ دے دیا۔ حرب اس فیصلے پر بہت دلیر ہوا اور جوش میں آ کر نفل کو برا بھلا کہا اور جناب عبداللہ کے خلاف لب کشائی کی۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح انہیں مروب کر کے قاتلوں کے مطالبے سے دستبار ہونے پر مجبور کر دے، مگر عبد المطلب آسانی سے دبنے والے نہ تھے۔ انہوں نے کسی طرح ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس سے 100 اونٹ دیت لے کر مقتول کے وارث کو دے دیے اور مقتول کے مال کا بشیر حصہ بھی نکلوایا، اور جو نہ مل سکا اس کی قیمت اپنے پاس سے ادا کر کے عدل و انصاف اور پناہ دہی کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ ہند گوت ہاتھیوں اور خود سرفوجیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل مکہ کے لیے یہ انتہائی خطرناک لمحات تھے۔ ایک طرف ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی فوج
اور دوسری طرف نہ لڑنے کی طاقت، نہ بڑھتے ہوئے سیلاب اساد کو روکنے کی قوت۔ جب یمنی فوجوں نے مکہ کے قریب پڑواں ڈالا تو دیکھنے والوں کے دل دہل گئے، مکہ والوں کے قدم اکڑ گئے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں کے دور اور صحراؤں میں مستشر ہو گئے۔ اس موقع پر جناب عبداللہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حرم کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پناہ مانگوں گا۔ اسی عصا میں ابراہیم نے چند آدمی لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر بھیجے، جنہوں نے جناب عبدالمطلب کے 200 اونٹ جو صحراؤں میں چر رہے تھے انہیں پکڑ لیا۔ عبدالمطلب نے ابراہیم کے پاس پہنچ کر اسے اپنے قریب بٹھایا اور پوچھا، اے سردار قریش، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ تمہاری فوج کے کچھ لوگ میرے اونٹ پکڑ لے آئے ہیں، وہ اونٹ مجھے واپس کیے جائیں۔ ابراہیم نے یہ سنا تو پیشانی پر بل پڑا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ کہیں گے جو قریش کی عزت اور عظمت کا مرکز ہے، مگر آپ نے خانہ کعبہ کی تحفظ کی سفارش کے بجائے اپنے چند اونٹوں کا مطالبہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس کی بنا پر طلب کر رہا ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہیم اس دلیرانہ جواب پر بہت متاثر ہوا اور حکم دیا کہ عبدالمطلب کے اونٹ واپس کیے جائیں۔ حضرت عبدالمطلب کعبہ کے در پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ پروردگار، یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس کا محافظ اور بسبان ہے۔ ادھر ابراہیم کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے بڑھا۔ ادھر مغرب کی طرف سے سیاہی اٹھی، خیال گزرا کہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو پرندوں کے جھنڈ فضا پر چھائے ہوئے نظر آئے، جو چنگلوں اور پنجوں میں کنکریاں لے کر آئے تھے۔ قدرت کی یہ مسیح فوج ابراہیم کی فوج کے مقابلے میں صرف پستہ ہو گئی اور انہیں کنکریوں کے سہارے حملہ آور ہوئی اور اس طرح تاک کے کنکریاں ماری کی۔ کوئی بے جرم زند میں نہ آیا اور کوئی مجرم جان بچا کر بھاگ نہ سکا۔ ان کنکریوں کے مقابلے میں نہ آنے والی زندہ کار کرائی، نہ چمکتی ہوئی تلواریں اور نہ چمکتے ہوئے نیزے کا آمد ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا لشکر پس کر گر گیا۔ ابراہیم اپنی جان بچا کر بھاگا اور یمن جاتے ہوئے راستے میں مر گیا۔ یہ دور وہ تھا کہ عوام کے دل و دماغ پر بتوں کی جگڑی ہوئی عظمت کا خوف چھپایا ہوا تھا۔ یہ مصیبت و آفت کے وقت انہیں ہی پکارا جاتا تھا اور ان کے آگے گڑ گڑایا جاتا تھا، مگر حضرت عبدالمطلب کی زبان سے نہ لعنت و حبل کا نام نکلتا ہے، نہ لات و حبب کا نام نکلتا ہے، اور نہ مناقہ و عزی کا، بلکہ وہ پکارتے ہیں اللہ اور اس پر وسع کرتے ہیں تو اسی کی سازنی پر اور اسی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی اس گھر کا مالک، تو ہی اس کا محافظ اور نگہبان ہے۔ اور پھر ایسے خطرناک موقع پر جب ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور مکہ کی عوام وہ خاص پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے یا پتھروں کی آڑ میں چھپ گئے تھے، اپنا اللہ کا گھر چھوڑتے ہیں نہ اس کا در، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے پورے سکون قلب کے ساتھ یوں ثابت قدم رہتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ حضرت عبدالطالب کا ایمان تھا۔ پھر حضرت عبدالمطلب کی طرف اپنی فسیندگی کی نسبت دیتے ہوئے فرمایا، میں نبی ہوں جس میں جھوٹا نہیں ہے، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ مطلب یہ تھا جس طرح میرے دادا عبدالمطلب ہونے پر بھی روشنی پڑتی ہے، چنانکہ اگر وہ کافر اور مشرک ہوتے تو پیغمبر اکرم کفار حنین کے مقابلے میں ان سے نسبی و بستگی کا بنا پر فخر نہ کرتے اور نہ کفر کے مقابلے میں ایک کافر سے نسبت دینا چاہتا تھے۔ تاریخ کے راوی اس کے شاہد ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی بتوں کی پرستش کی، نہ بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا، اور نہ کبھی مشرکانہ رسم و رواج اختیار کرتے، بلکہ خدا کی وحدانیت کے قائم اور حشر نشر کے مانند۔ چنانچہ علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ آپ کے دور میں شام کا ایک ظالم
اور خونخوار شخص دنیا میں ظلم کی سزا بھیجتے بغیر مر گیا۔ لوگوں نے جناب عبد المطلب سے پوچھا کہ وہ کیسے مر سکتا ہے بغیر سزا بھگتے۔ آپ اکثر اوقات طواف خانہ کعبہ میں مصروف رہتے، خلوق اور جلوت میں اللہ سے لو لگاتے، ذکر و فکر میں کھوئے رہتے اور رمضان کے مہینے میں دنیا یا فیہا سے بے پرواہ ہو کر اور ساری جھنجھٹ سے آزاد ہو کر غار ہرا میں قیام کرتے اور یکسائی کے ساتھ اللہ کی جلال و عظمت کی اتارہ گہرائیوں میں غور و فکر کرتے۔ ابن اسیر تاریخ کامل میں لکھتے ہیں کہ آپ ہی نے سب سے پہلے کوہ ہرا میں اللہ کی عبادت میں راتیں گزاری۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ کوہ ہرا پر چڑھ جاتے اور سارا مہینہ مسکین کو کھانا دیتے۔ آپ نے ایسی اہلائے تعلیمات دی جن سے اکثر قرآن میں بیان ہوئی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہوئی ہیں۔ سیرت نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبد المطلب نے زمانے قبل اسلام میں ایسی 5 چیزوں کا اجر کیا جنہیں اسلام میں جو کاتو باقی رکھا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو اولاد پر حرام قرار دیا اور خود اوند عالم نے اسے برقرار رکھتے ہوئے فرمایا، جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو تم ان سے نکاح نہ کرو۔ انہوں نے ایک خزانہ کے دستیاب ہونے پر اس کا 5واں حصہ الگ کر کے فقراء و مسکین پر تقسیم کیا، اور اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو مال تمہیں بطور غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ انہوں نے چاہے زمزم کھودا تو اسے سکات الحاج سے تعبیر کیا، اور انہوں نے قتل کی دینت 100 اونٹ مقرر کی، اور اسلام نے اسی تعداد کو برقرار رکھا۔ قریش کے ہاں خانہ کعبہ کے طواف کے چکر کی تعداد مقرر نہ تھی، آپ نے طواف کے 7 چکر مقرر کیے، اور اسلام نے کبھی اسے برقرار رکھتے ہوئے طواف کے 7 چکر معین کیے۔ حضرت عبد المطلب نے ان امور کا اجر لحام خدو ندی سے کیا، یا یہ کہ یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں موجود تھیں اور قریش نے انہیں پس بشر ڈال دیا تھا، اور آپ نے انہیں سرنوری جاری کیا۔ مہمان نوازی، سب حلال اور محترم مہینوں کے احترام پر زور دیا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے اور مرحوم سے نکاح کی ملامت کی، شراب نوشی اور زنا کاری پر سزا کی تجویز کی، اور حجاج کو تکلین کی کہ وہ پاک و پکیزہ اور احلال کمائی سے حج کریں۔ عرب کا دستور تھا کہ طواف سے پہلے کپڑے اتار کر ایک جگہ رکھ دیتے اور اجنبی کے لیے کپڑے دے دیتے تو انہیں وہ پہن لیتا، ورنہ ننگا ہی طواف کرنا پڑتا۔ آپ نے اس علاق سوز رسم کو بند کیا اور حکم دیا کہ کپڑے پہن کر طواف کیا جائے، اور یہی اسلام نے ہدایت کی۔ چنانچہ ارشاد اہلا ہے، یعنی عبادت کے ہر موقع پر اپنے آپ کو زینت دیا کرو، یعنی لباس پہن لیا کرو۔ اسی طرح عرب میں دستور تھا کہ وہ حج کے بعد گھروں میں دروازے کے بجائے پچھواڑے سے داخل ہوتے۔ آپ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ گھروں میں پچھواڑے کے بجائے دروازوں سے آئیں، اور اسلام نے بھی یہی تعلیم دی، یعنی گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ۔ یہ ہدایت افضل تعلیمات انبیاء کی اور پیغمبرانہ تعلیمات کی بنا پر انہیں بڑی عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ابراہیم ثانی کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ آپ کئی جہات سے اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے، سن و سوا اولاد کی تعداد میں قریب یکساں تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ابو المطلب کہا جاتا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر و شام کے شہر پر چاہے شبا کھودا، اسی طرح آپ نے بے آب وگاہ مکہ میں چاہے زمزم کھود کر مسافرین کی سیرابی کا سامان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے سفید بالوں کو دیکھا، اور آپ پیدا ہونے کے بعد شیبہ کے نام سے یاد کیے گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جامع ہما کے لحاظ سے پوری ایک امت تھے، جیسا کہ ارشاد اہلا ہے، ان پر ابراہیم کان امتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام تہنا ایک امت تھے۔ اسی طرح ابراہیم المطلب اپنی ہمراہ گیر شخصیت کے اعتبار سے امت کہے گئے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، خدا اوند عالم میرے دادا عبد المطلب کی عظمت میں ممتاز اور جبائے فرکاری میں نمایاں تھے۔ چنانچہ جس عزم و ارادہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر کمر بستہ ہوئے، اسی عزم و ارادہ کے ساتھ آپ اپنے محبوب ترین فرزند حضرت عبداللہ کی قربانی پر امداد ہوئے۔ اس قربانی کی مختصر روایہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے موقع پر حضرت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا ہی تھا جو اس کے کام میں ان کا ہاتھ بٹا سکا اور کوئی دوسرا معاون نہ تھا۔ آپ نے اس موقع پر منت مانی کی کہ اگر خدا مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کروں گا۔ قدرت نے ان کی دعا قبول کی اور 10 بیٹے دیے، جن کے نام عبداللہ، زبیر، ابو طالب، عباس، زرار، حمزہ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اب مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرگور ہو سکوں، لہٰذا تم میں سے کون ہے جو بختہ ہونے کے لیے تیار ہو؟ پہلے تو ان سب نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر سرعات خم کرتے ہوئے کہا کہ ہم حاضر ہیں، اب جسے چاہے ذبح کرنے کے لیے منتخب کر لیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہ پایا تو خانہ کعبہ کے پاس آئے اور ان 10 بیٹوں پر کریا ڈالا۔ کریا سب سے چھوٹے فرزندہ عبداللہ کے نام پر نکلا۔ جناب عبداللہ گھر والوں کی آنکھ کا تارا اور خاندان بھر میں ہر دل عزیز تھے، سب ہی ان کے ذبح ہونے پر مناہ تھے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرے لیے افائے عہد ضروری ہے، اگرچہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کرنا آسان بات نہیں ہے۔ عبد المطلب اور اکابر قریش نے کہا کہ ایک بار پھر کریا ڈالیے، شاید کسی اور کا نام نکل آئے۔ دوسری بار کریا ڈالا گیا، وہ بھی عبداللہ کے نام کا نکلا۔ اب جناب عبد المطلب اپنے پہراؤں جگر کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنے پر اماہا ہو گئے۔ ابن عامر نے کہا، اے سردار قریش، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالا تو پھر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم چل نکلے گی اور اس رسم کے بانی آپ ہوں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں اور کسی کاہن سے مشورہ کریں۔ سب نے کہا کہ اکرمہ کی راہ صحیح ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک کاہن کی طرف رجوع کیا گیا، اس نے واقعہ جاننے کے بعد پوچھا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہے گا، اسے بتایا کہ 10 اونٹ، کہا کہ پھر 10 اونٹ ہوں اور عبداللہ پر کریا ڈالو، اگر کریا عبداللہ کے نام پر نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے کریا ڈالتے جاؤ، اگر 100 اونٹوں کے مقابلے میں بھی کریا عبداللہ کے نام نکلے تو پھر اسے ذبح کرنا۔ چنانچہ پہلے 10 اونٹوں پر کریا ڈالا گیا، کریا عبداللہ کے نام پر نکلا، پھر 10 اونٹوں کا اضافہ ہوتا رہا اور کریا عبداللہ کے نام پر نکلتا رہا۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچی تو کریا اونٹوں پر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب کے دلوں میں اطمینان اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، مگر جناب عبد المطلب مطمئن نہ ہوئے، فرمایا کہ دوبارہ کریا ڈالا جائے۔ دوسری بار بھی کریا ڈالا گیا، اونٹوں کے نام پر نکلا، فرمایا مزید اطمینان کے لیے ایک مرتبہ اور کریا ڈالا جائے۔ جب تیسری مرتبہ کریا ڈالا گیا، اونٹوں کے نام پر نکلا تو اطمینان قبل حاصل ہوا اور اسی وقت 100 اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیے گئے۔ خود انہوں نے اور ان کی بیٹوں نے اس کا گوشت نہ کھایا۔ اس قربانی نے جہاں انسانی جان کی قدرور قیمت میں 10 گنا اضافہ کر دیا، وہاں عزم و ثبات، افائے عہد، افائے نزد، جان سپاری، جان سپاری، وفاداری اور اطمینان کی الٹ مثال بھی قائم کر دی۔ جناب عبد المطلب سام اور عبداللہ نے اطاعت کا جوش قرار پیش کیا۔ اس جھلک ماضی کے آئینے میں
کہیں دکھائی دیتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں اس آزمائش کے موقع پر صغیر سن یعنی چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی اور حضرت عبداللہ کی عمر 11 برس۔ دونوں انتہا صبر کا جوہر دکھاتے ہیں۔ یہ تیز خبر سر رکھنے سے ہچکچاتے ہیں اور رائستہ حیات کی قطع ہونے سے ڈرتے ہیں اور باپ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر تسلیم اور قربانی کا فقید المثال کردار پیش کرتے ہیں۔ آخر دونوں اس قربانی کے صلہ میں ذبح کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور 2 ذبیحوں کا فرزندہ ہو، ایک زبان برتا ایک ذبیح سے مراد حضرت کے جد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور جد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور دوسرے ذبیح سے مراد آپ کے پردادا حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ کو قدرت کی طرف سے یہ شرف اور اعتماد حاصل ہوا کہ ان کی سلب سے تاجرات رسالت سالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، مگر اس گلے رسالت کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، اور واقعہ فیل کے کچھ دنوں بعد شام سے پلٹتے ہوئے مدینہ میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ حضرت عبد المطلب اس صدقے سے بہت متاثر ہوئے، رنجیدہ اور دل گرفتہ رہنے لگے، مگر چند دنوں بعد جب یہ خوشخبری سنی کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، افسردہ چہرے پر بہار آ گئی۔ اپنے بیٹے کی اوقولتی نشانی کو دیکھ کر مرجھائی ہوئی کلی کھل گئی۔ محبت بری نگاہی نے نو مولود کا طواف کیا، نظروں میں خواب جانے والے خدو خال کا جائزہ لیا، امانت اہلیہ کو ہاتھوں میں اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لائے، اللہ سے اس کے پھلنے پھیلانے کی دعا مانگی، اور 7 دن عقیدگاہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام تجویز کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے باپ کا سایہ تو اٹھ ہی چکا تھا، ماں کی ممتا بھی زیادہ عرصہ تک نصیب نہ ہوئی۔ 6 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت فرما گئی۔ اب یتیم عبداللہ براہ راست حضرت عبد المطلب کی زیر سایہ آ گئے اور انہوں نے آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ وہ کسی لمحہ نظریں سے اجل نہ ہونے دیتے اور معمول بنا لیا، جب تک وہ کھانے میں شریک نہ ہوتے، کسی کو کھانے کی اجازت نہ دیتے اور نہ خود کھاتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے اتنے شائستہ اور پاکیزہ تھے کہ دلوں کو موہ لیتے اور ان کی عظیم شخصیت کا پتہ دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھے تھے۔ اچانک آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر نکل آئے اور بے جھجک آگے بڑھ کر دادا کی منصب پر بیٹھ گئے، حالانکہ ان کی منصب پر کسی کو خواہ و ان کا بیٹا کوئی رسائے قریش قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ اتنے میں حضرت عبد المطلب نے برے لہجے میں کہا، میرے بیٹے کو میری منصب پر بیٹھنا رہنے دو، اس کے دل دماغ میں ایک عظیم سلطنت پر فائز ہونے کا ولولہ موزن ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حرکت و سکون اثار عظمت کے ساتھ روحانیت اور تسلید کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ اس پاکیزہ عبد المطلب ہر مصیبت ابھلتا کے موقع پر انہیں کو دعائیں کا وسیلہ بناتے اور انہیں کی نمازی پکر و واسطہ دے کر بارشیں طلب کرتے۔ چنانچہ 1 سال مکہ میں بارش نہ ہونے کی قحط پڑ گیا، لوگ سر اثر پریشان حال ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے التجا کی کہ وہ بارش کے لیے دعا مانگے تاکہ قحط کی سختیوں سے نجات ملے۔ حضرت عبد المطلب نے 7 برس کے ہو چکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر اس صباح رحمت کا واسطہ دے کر باران رحمت طلب کی۔ ابھی خانہ کعبہ تک نہ پہنچے تھے کہ فضا پر بادل چھا گئے اور اس طرح جھوم جھوم کر برسے کہ وادیاں جھلک اٹھیں اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس موقع پر رقیہ بنت سفیان نے چند اشعار کہے، جن میں سے ایک شعر یہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے شعیب تلحمد کی دعا سے ہمارے شیر کو سیراب کر دیا، جبکہ ہم بادلوں سے مرحوم تھے اور مدد سے بارشوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ یتیم عبداللہ سے حضرت عبدالمطلب کو یقین تھا کہ اس نبی کے جو اوصاف اور آداب و خطائی عالم سے سننے اور آسمانی صحیفوں میں دیکھنے، وہ تمام کے تمام فسیدہ اللہ میں دیکھتے ہیں، اور علم و یقین حاصل کر چکے تھے کہ یتیم عبداللہ ہی مسکین کے نبی اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے۔ عرب کے کوفہ نشاس نے بھی حضرت عبدالمطلب کو آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک، ان کی غیر معمولی عظمت اور شہرت کے بارے میں بتا دیا۔ چنانچہ ایک موقع پر بنی مجلس کے چند افراد نے ان سے کہا کہ آپ اس بچے کی پوری حفاظت کیجیے، اس لیے اس کے قدموں سے بڑھ کر کسی کی قدم مقام ابراہیم علیہ السلام کے نشانات سے مشابہ نہیں آتے۔ حضرت عبدالمطلب یہی کام کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کی عظمت و عالم مرتبہ سے خبر رہیں اور ترتیب و نگاہ شق میں اس عمر کو ملحوم رکھیں کہ وہ صرف ان کی حقیقی بائی کو یادگار عزیز ترین بیجتے ہی نہیں ہیں، بلکہ مستقبل کی ایک عظیم شخصیت ہے، اور ان کے قدم ہی قدم خلیل کے مظہر نہیں بلکہ 17 پا آئینہ دار جمال و کمال خلیل ہے۔ حضرت عبدالمطلب 1 صدی سے زیادہ زندگی کی بہاریں دیکھ چکے تھے، مگر بڑھاپے میں بھی چہرے پر شکوہ اور جلال کے آثار نمایاں تھے۔ بالوں کے سفید ہو جانے کی وجہ سے خضاب لگاتے تھے، کمر سیدھی تھی اور اس میں ذرا جھکاؤ نہ تھا، البتہ آخر عمر میں آنکھوں کی بینائی جا رہی تھی، مگر چلنے پھرنے میں عطا کا سہارا لینا گورا نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کسی کا دھکا لگا، پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ بنی بکر کا ایک شخص ہے۔ فرمایا میں تو آنکھوں سے معذور تھا، مگر وہ تو دیکھ سکتا تھا، اب مجھے گرایا گزرے گا، اور اگر چھوٹا عطا رکھتا ہوں تو اس کے لیے مجھے اپنی کمر جھکانی پڑے گی، اور یہ جھکاؤ ذلت ہے۔ ان کے بیٹوں نے یہ سنا تو کہا کہ آئندہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ کا سہارا لے کر جہاں جانا چاہیے چلے جایا کریں۔ چنانچہ اس کے بعد اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے کاموں میں آتے جاتے تھے۔ جب انتہائی کمزور ہو گئے تو صاحب فراش ہو گئے۔ اس عالم میں اگر کوئی فکر تھی تو یہی کہ یتیم عبداللہ کا زمانہ یتیمی کیسے گزرے گا اور کون ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ آخری لمحات میں بستر بیماری پر کروٹ بدلے ہوئے پوچھا ابو طالب کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب آگے بڑھے، فرمایا میں تمہیں یتیم عبداللہ کے بارے میں خصوصی طور پر وصیت کرتا ہوں، دیکھنا ان کی ترتیب اور کفالت میں سستی سے کام نہ لینا۔ جب ابو طالب کو ترتیب کی ذمہ داری سونپ کر ذہنی بوجھ ہلکا کر چکے تو آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ آپ کی رحلت سے فضائے مکہ سوگرد ہو گئی۔ یوں تو آپ کی وفات سے ہر آنکھ پر ہر دل افسردہ اور سوگوار تھا، مگر یتیم عبداللہ کو جو ابھی 8 برس کے تھے انتہائی غم ہوا۔ انہیں ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دادا ہی سے ملی تھی۔ موت کو دیکھ کر غیبت گر یہ نہ کر سکے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ جب جنازہ کو آب و خالص و آب کا فور سے غسل دے کر اور یمن کی قیمتی چادروں کا کفن پہنا کر دفن کے لیے لے چلے تو آپ بھی آنسو بہاتے ہوئے جنازے کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب کوہ ہجون کے دامن میں انہیں پردہ لحد کر چکے تو واپس ہوئے۔ اہل مکہ نے اپنے سردار کی وفات کا بڑا غم منایا۔ شعراء نے دردناک مرثیے لکھے اور مکہ میں کئی دن کاروبار بند رہا۔ علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ کسی مرنے والے پر اتنا گریہ و بکا نہیں ہوا جتنا حضرت عبدالمطلب کی وفات پر ہوا۔ آپ کو ہجون کے قبرستان میں اپنے جدا اہلہ کسی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔
امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔